نمازی کم کے مسجد میں شرابی دیکھ کر بولا خدایا میں گدھا اتنا بڑا میں خار چٹکی بھر، خدا میں گدھا اتنا بڑا میں خار چٹکی بھر، شفا پاتی ہے دنیا آج بھی خواجہ کی چوکھٹ پر، شفا پاتی ہے دنیا آج بھی خواجہ کی چوکھٹ پر، فقط کھا کے مدینہ لائے تھے سرکار چٹکی بھر، شفا پاتی ہے دنیا آج بھی خواجہ کی چوکھٹ پر، فقط کھا کے مدینہ لائے تھے سرکار چٹکی بھر۔ اور مرشد نے اس قدر مجھے دیوانہ کر دیا، مرشد نے اس قدر مجھے دیوانہ کر دیا، خود شمع بن گئے مجھے پروانہ کر دیا، شراب اللہ ذرا سی چکھی تھی کیا خواجہ نے میرے سامنے، شراب اللہ ذرا سی چکھی تھی کیا خواجہ نے میرے سامنے میں کھانا کر دیا، اور میرے مرشد کی دعاؤں کا اثر ہے مجھ پر۔ میرے اب وہ چاہے یہاں جتنے بیٹھے ہیں حضرات، چاہے جس سلسلے سے مرید ہوں، چاہے سلسلہ رضویہ سے مرید ہوں، چاہے حضور تاج الشریعہ سے مرید ہوں، چاہے حضور مفتی اعظم ہند سے مرید ہوں، چاہے کسی بھی سلسلے سے مرید ہو، شعر سنے کہ میرے مرشد کی دعاؤں کا اثر ہے مجھ پر، میرے مرشد کی دعاؤں کا اثر ہے مجھ پر، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، بے شک بے شک سمندر اچھال دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، ابھی آپ میرے بعد ایک بہت ہی بہترین خطاب لکھنؤ کی سرزمین سے آنے والے عظیم خطیب سے سماعت فرمائیں گے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کروں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اسلام کو جس لگن کے ساتھ، جس قربانیوں کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عطا کیا تھا، صحابہ کرام نے اپنے اپنے دور میں اسلام کی خدمات میں چار چاند لگا دیا ہے، ہر مصائب کو سہا ہے، ہر تکلیفوں کو سہا ہے، ہر مصیبتوں کو سہا ہے، مگر اسلام کو پھیلانے میں، اسلام کی نشر و اشاعت میں جان کی پھانسی لگا دیا ہے۔ صحابہ کرام نے پورے جد و جہد کے ساتھ اسلام کو پھیلایا ہے، لیکن میرے ملت کے نوجوانوں، تاریخ گواہ ہے، ہسٹری گواہ ہے کہ اس بادشاہوں اور امیروں کا اسلام مرہون منت کبھی بھی نہیں رہا، بلکہ اکثر بادشاہ کہنے والے مسلمانوں نے، امیروں نے اسلام کے شاف و شفاف دامن کو داغدار کیا ہے اور اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت و قوت کو نقصان پہنچایا ہے۔ میں آپ آواز بہت کھینچ رہے ہیں، تو صحیح کرو اس کو، بہت کھینچ رہا ہے مائک، یہ بیس ہلکا سا بند کر کے آواز بڑھائے، بہت کھینچنے لگا۔ تو حضرات گرامی، اللہ کی یہ زمین تقوی و طہارت سے آباد ہوئی، اسلام خوب پھلا، خوب پھولا، مگر بادشاہوں کے ذریعے نہیں، امیروں کے ذریعے نہیں، بلکہ اللہ کے ان نیک اور پاکباز بندوں کے ذریعے عمل میں آیا ہے، جنہیں ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، جنہیں ہم عباد الرحمن کہتے ہیں، جنہیں علماء ربانین کہتے ہیں۔ اللہ کے یہ مقدس بندے دنیا کے جس خطے میں گئے، دنیا کے جس علاقے میں گئے، اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کی سچی تصویر بن کر کے گئے، ان کا اخلاق و کردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کا شاف و شفاف آئینہ تھا۔ انہی اللہ والوں کے علم و عمل، اخلاق و کردار، کرامات و کمالات کے ذریعے کفر و شرک، وہم و شک کے اندھیروں میں بھٹکنے والے انسانوں پر اللہ والوں نے اسلام کی برکت و حسنات کو ظاہر و روشن فرما دیا ہے، جس کے سبب گاؤں کا گاؤں، قصبے کا قصبہ، علاقے کا علاقہ اسلام کے دامن کرم میں اپنی پناہ حاصل کرتا گیا ہے۔ انہی ارباب روحانیت ہستیوں میں ایک ہمارے ہند کے راجہ ہے، پیارے خواجہ ہے، حضور غریب نواز ہے، بندہ نواز، کرم نواز ہے۔ اللہ اکبر، آپ کا نام نامی اسم گرامی سب سے زیادہ روشن و منور نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ آپ کی ذات بابرکات سے کفر و شرک، وہم و شک کے اندھیروں میں آپ نے تنہا اسلام کی قدرت کو روشن کیا ہے۔
اور حق و صداقت کا دیپ جلایا ہے، تبھی تو کہنے والے نے کہا ہے آپ کے نہ آنے تک ہند میں اندھیرا تھا، روشنی گھر گھر پھیلی آپ ہی کے آنے تک۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، اللہ مولانا نور النبی صاحب آدمی زندہ باد، اللہ اکبر، زندہ باد، عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے پاکیزہ کردار سے چور ابدال ہو گئے، گنہگار خطاکار متقی پرہیزگار ہو گئے، اور آپ کی نگاہیں کیمیا تھی کہ 90 لاکھ انسان کلمہ پڑھ کر دامن اسلام کو پکڑ کر حق و یقین کی دولت نصیب کرتے ہیں۔ حضرت سید العلماء سید آل رسول مارحمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں اپنے باغ میں ہوں، اچانک دیکھا ایک بزرگ آ رہے ہیں، جیسے ہی میری نگاہ پڑی میں کھڑا ہو گیا، وہ بزرگ قریب آئے اور جیسے ہی ان کی نگاہ مجھ پہ پڑتی ہے انہوں نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا بیٹا حسن تم آ گئے، اتنا کہنا تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میں حیرت میں پڑ گیا، میں تعجب میں پڑ گیا، ان بزرگ سے میری پہلی ملاقات ہے، آج سے پہلے میں نے ان بزرگ کو دیکھا نہیں تھا، یہ مجھے پہچانتے کیسے ہیں؟ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کرتے ہیں اور سلام کرنے کے بعد آگے بڑھ کے پوچھتے ہیں بابا کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ جیسے ہی غریب نواز نے اتنا کہا تھا بابا کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں، ہم ان بزرگ نے فوراً ارشاد فرمایا حسن تم کیسی باتیں کر رہے ہو، ارے ہندوستان کے بادشاہ کو کون نہیں پہچانے گا، میں تمہارے ہی انتظار میں ہوں اور اب تک زندہ ہو، انہیں بزرگ کو دنیا حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے نام سے یاد کرتی ہے، جو سب کی چاہت کا ارمان بنے بیٹھے ہیں اور مسلمان کی پہچان بنے بیٹھے ہیں۔ ہند والوں میرے خواجہ کی کرامت دیکھو، زندہ باد زندہ باد، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے خواجہ کی کرامت دیکھو، 800 سال سے سلطان بنے بیٹھے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ 7 سال کی عمر شریف تک آپ کی پرورش خراسان میں ہوتی ہے اور ابتدائی تعلیم کا زمانہ والد بزرگوار کے زیر عاطفت گزرتا ہے، پھر سنجر کی مشہور درسگاہ میں آپ داخلہ لیتے ہیں، وہاں حدیث پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، علم تفسیر پڑھتے ہیں، اور جب آپ فارغ ہوتے ہیں تعلیم مکمل ہوتی ہے تو 14 سال کی عمر میں آپ کے والد بزرگوار انتقال فرما جاتے ہیں۔ ذرا سوچو حضرت خواجہ غریب نواز کے گھرانے کے جتنے افراد ہیں سب اللہ کے ولی ہیں، سب ولایت کی منزل پر فائز ہیں، قطبیت کی منزل پر فائز ہیں، چاہے وہ والد کی طرف سے سلسلہ نسب جوڑ لیجئے یا والدہ کی طرف سے جوڑ لیجئے، گھر کے تمام افراد اللہ کے نیک اور محبوب بندے ہیں، مگر اس پیاری نسبت کے باوجود بھی حضرت خواجہ غریب نواز مدرسے کی طرف رخ کیے ہیں، مدرسے میں داخلہ لے رہے ہیں، مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں آج جو کچھ پیر لوگ کہہ دیا کرتے ہیں، کچھ پیر فقیر کہہ دیا کرتے ہیں کہ شریعت الگ چیز ہے، طریقت الگ چیز ہے، اور شریعت ایک منزل ہے، ایک راستہ ہے، اور منزل مقصود پر وہی چلتا ہے جو منزل مقصود تک پہنچانا ہو۔ ہم تو طریقت والے ہیں، منزل مقصود تک پہنچ چکے ہیں، ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں جو لوگ ایسا کہتے ہیں ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں طریقت کی ضرورت ہے، ہم تو منزل مقصود تک پہنچے ہوئے ہیں، حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں صدقو قد وصلو، وہ لوگ سچ کہتے ہیں، ان کا کہنا بجا ہے، لیکن تم نہیں جانتے ہو وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ ارے جاننا چاہتے ہو تو سنو وَلَٰكِنَ لَا إِلَى النَّارِ، یعنی وہ جہنم پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ جو لوگ شریعت کو چھوڑ کر طریقت کی بات کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز سے بڑا ولی کون ہے؟ پھر بھی آپ سنجر کی مشہور درسگاہ میں داخلہ لیتے ہیں،
اور اپنے وقت کے جید عالم و فاضل بنتے نظر آتے ہیں۔ ناز کرو اپنے مخدوم پر، ناز کرو اپنے شیخ پر کہ آپ کے شیخ نے ایک طرف شریعت کا دامن تھامنے کے لیے، شریعت پر گامزن ہونے کے لیے دارالعلوم یتیم خانہ صفیہ جیسا عظیم قلعہ آپ کو عطا کیا ہے، اور طریقت پر گامزن کرنے کے لیے صفی پور کی عظیم خانقاہ آپ کے حوالے کیا ہے۔ جب آپ ان دونوں پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو گے تو شیطان کیا، شیطان کا پورا خاندان بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت خواجہ غریب نواز ہے، آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں میرے ملت کے نوجوانوں، ظاہری علوم کے بعد اب باطنی علوم کی طرف چلتے ہیں، اور ظاہری علوم کے لیے استاد کی ضرورت پڑتی ہے، باطنی علوم کے لیے پیر و مرشد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب باطنی علوم کے لیے خواجہ غریب نواز نے بڑی بڑی خانقاہوں میں حاضری دیا، بڑے بڑے اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دیا، جہاں بھی جاتے یہی ایک جواب ملتا تھا، حسن معین الدین تمہارا حصہ ہمارے پاس نہیں ہے، آگے بڑھو۔ یہاں تک کہ حضرت خواجہ غریب نواز سفر کرتے رہے، خدا کی رحمت نے حضرت خواجہ غریب نواز کو اس وقت کے سب سے عظیم پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے چشمہ کرم پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا ہے، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ حضرت خواجہ غریب نواز پیر و مرشد کی تلاش میں نکلے ہیں، تو خود بیان فرماتے ہیں، جب میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس وقت بڑے بڑے اولیاء کرام بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے مشائخ اعظام بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اپنا سر اپنے پیر کے قدموں پہ ڈال دیا۔ میرے ملت کے نوجوانوں ذرا سوچو تو صحیح، اس وقت غریب نواز اپنے پیر و مرشد کے قدموں پہ اپنا سر رکھتے ہیں، سر نیاز جھکا دیتے ہیں۔ اسی کو بریلی کے تاجدار جب رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو پکار کے کہتے ہیں، سنگے درے جانا پہ کرتا ہوں جب عیسائی، سنگے درے جانا پہ کرتا ہوں جب عیسائی، سجدہ نہ سمجھ نزدی سر دیتا ہوں نظرانہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا نور نبی صاحب آدمی۔ آواز بہت کھینچ رہا ہے۔ سنگے درے جانا پہ کرتا ہوں جب عیسائی، سجدہ نہ سمجھ نزدی سر دیتا ہوں نظرانہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز جب اپنا سر جھکا دیتے ہیں، حضرت سید خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمہ سر کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں معین الدین 2 رکعت نماز پڑھو۔ حضرت خواجہ غریب نواز 2 رکعت نماز ادا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں 21 مرتبہ آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ ذرا دیکھو تو صحیح، ایک پیر اپنے مرید کی تربیت کیسی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، پہلے نماز پڑھائی جا رہی ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرائی جا رہی ہے، آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جب یہ کر چکے تب حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمۃ و رضوان حضرت خواجہ غریب نواز کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں معین الدین چل باہر نکل۔ آپ باہر لے کے آتے ہیں، آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں معین الدین اب میں تجھے خدا کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز سے فرماتے ہیں اے معین الدین سنو، میرے سلسلے میں 1 دن 1 رات کا مجاہدہ ہے۔ آپ چہار ترکی ٹوپی نکالتے ہیں، چہار ترکی ٹوپی اس ٹوپی کو کہتے ہیں جس میں 4 کونا ہوتا ہے، حضرت خواجہ غریب نواز کے سر پہ رکھتے ہیں، غنی میں خاص عطا فرماتے ہیں اور کہتے ہیں میرے سلسلے میں 1 دن اور 1 رات کا مجاہدہ ہے، جاؤ مجاہدہ کرو۔ حضرت خواجہ غریب نواز عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جاتے ہیں، 1 دن اور 1 رات کا مجاہدہ کرتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمۃ و رضوان ارشاد فرماتے ہیں معین الدین ذرا آسمان کی طرف سر اٹھاؤ، کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ حضرت خواجہ
غریب نواز نے جب اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا ہے تو کہا حضور میں عرش اعظم کو دیکھ رہا ہوں. کہا زمین کی طرف دیکھو. کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ کہا تحت الثری تک دیکھ رہا ہو. آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. اللہ اکبر. حضرت خواجہ غریب نواز 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. اس کے بعد اب آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں معین الدین نگاہ اٹھاؤ. کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ حضرت خواجہ غریب نواز نگاہ اٹھاتے ہیں. کہتے ہیں حجاب عظمت کو دیکھ رہا ہو. اس کے بعد آپ کے پیر و مرشد اپنے دونوں پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں معین الدین اپنی آنکھیں بند کر لو. حضرت خواجہ غریب نواز اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پیر و مرشد کہتے ہیں آنکھیں کھولو. غریب نواز نے آنکھیں کھولی ہے. آپ کے پیر و مرشد اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور 2 انگلیوں کو اٹھاتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں معین الدین میری ان 2 انگلیوں کے درمیان کیا دیکھ رہے ہو؟ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں حضور آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں. پہلے آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. کبھی اے حقیقت منتظر تو آ لباس مجاز میں. کبھی اے حقیقت منتظر تو آ لباس مجاز میں. یہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اللہ اکبر. جیسے ہی حضرت خواجہ غریب نواز نے کہا 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں. یہی رک کر میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. جب حضرت خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمہ اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان غریب نواز کو 18,000 عالم دکھا سکتے ہیں تو صدیق و فاروق عثمان و حیدر کے پیر و مرشد اور شیخ اعظم نبیوں کے نبی مختار کائنات کے تصرفات اور ان کے معجزات کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم ہے. رات گرامی حضرت خواجہ غریب نواز کا جب یہ عالم ہے کہ آپ کے پیر و مرشد. اور ایک بات اور بتا دوں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. پھل بتاتا ہے درخت کی عظمت کیا ہے, درخت کی شان کیا ہے. اگر پیر کا اندازہ لگانا ہو تو مرید کو دیکھ لو, پیر کا اندازہ لگ جائے گا. آپ کے ایک بہت ہی مشہور مرید ہیں حضور خواجہ غریب نواز کے. اللہ اکبر. چند درویش گزر رہے ہیں, دیکھا ایک گھر میں ایک عورت جھاڑو دے رہی ہے. چاروں درویشے کی نگاہ پڑتی ہے. جیسے ہی نگاہ پڑی کشف باطن سے جان لیا اس عورت کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اللہ. وہ چاروں درویش سلام کرتے ہیں اور سلام کرنے کے بعد آگے نکل جاتے ہیں. ٹھیک 4 سال کے بعد وہی چاروں بزرگ اسی راستے سے واپس ہو رہے ہیں. دہلیز پر ایک بڑا ہی خوبصورت بچہ کھیل رہا ہے جس کے چہرے سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھی. ان چاروں بزرگ نے اس بچے کو سلام کیا. بچے نے سلام کا 2 مرتبہ جواب دیا. چاروں بزرگ ٹھہر جاتے ہیں, رک جاتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں بچے میں نے تو تم کو 1 مرتبہ سلام کیا ہے, تم 2 مرتبہ جواب کیوں دے رہے ہو؟ اس بچے نے کہا ایک سلام کا جواب آج سے 4 سال پہلے کا ہے جب میں ماں کے شکم میں تھا, اور ایک سلام کا جواب آج کا دے رہا ہوں. اسی بچے کو دنیا حضرت قطب الدین بختیار کاکی کہتی ہے جو خواجہ غریب نواز کے مرید و خلیفہ ہے. تو جب مرید کا یہ عالم ہے تو پیر کا عالم کیا ہوگا؟ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے, تیرا در چھوڑ کر کھا جائیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت اعلیٰ حضرت جشن بقائی حضرت علامہ نور النبی صاحب آزمی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. عزیزان محترم, آپ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ خانہ کعبہ حرم کعبہ میں پہنچتے ہیں. خانہ کعبہ کی زیارت ہوتی ہے اور آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمہ چاہے زمزم کے قریب کھڑے ہو کر رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں مولا میں نے اپنی استطاعت کے مطابق
अपनी ताकत के मुताबिक अपने एक मुरीद को बना सवार कर तेरी बारगाह में पेश कर रहा हूँ, कबूल फरमा ले। पर्दे गैब से आवाज आई, मोइनुद्दीन को हमने कबूल कर लिया है। अल्लाह अकबर। फिर सजदे शुक्र आपके पीरो मुर्शिद अदा करते हैं, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, रोज़े रसूल पर हाजिर होते हैं। अल्लाह अकबर। वो मदीना जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह को और 70,000 फरिश्ते शाम को आका की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश किया करते हैं। इंसान तो इंसान है, इंसान की क्या हैसियत है। पत्थर भी तमन्ना करते हैं काश हमारे पैर होते, हमारे हाथ होते, हम भी चलकर आका के रोज़े की ज़ियारत करते। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, कालिद जबीने सजदे दर से छोड़ाए क्यों, कालिद जबीने सजदे दर से छोड़ाए क्यों, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है। पीली सुहानी सुबह में ठंडी जिगर की है, कलियां खिली दिलों की आवाज़। मांगेंगे मांगे चाहेंगे मुहम्मदी पाएंगे, सरकार में नल्ला है ना हाजत अगर की है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब आपके पीर मुर्शिद आपको लेकर रोज़े रसूल पर हाजिर हुए हैं, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, जैसे ही मैंने आका की बारगाह में सलाम पेश किया है तो कब्र रसूल से आवाज आती है, वालेकुम सलाम या सुल्तानल या बर्रो बहर, ऐ खुशी और तरी के बादशाह, तुम्हारा सलाम हो, तुम सलामती के साथ रहो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रोज़े रसूल से आवाज आई है। उसके बाद जैसे ही यह आवाज आई है, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी अलैहिर्रहमा अपने दोनों हाथ रब की बारगाह में बुलंद करते हैं, मौला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तुमने मेरे इस मुरीद को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है। और उसके बाद जैसे ही रोज़े रसूल से आवाज आई है तो हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं, मोइनुद्दीन अब तुम्हारा काम मुकम्मल हो गया है। दूसरी मर्तबा हज के लिए जाते हैं, खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज तवाफ कर रहे हैं, इबादत और रियाजत में मशगूल है। अचानक पर्दे खैब से आवाज आती है, मोइनुद्दीन हमने तुझे अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है, तुझे बख्श दिया है, और सुन क्या मांगना चाहता है मांग ले, आज मैं अता करूंगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, मेरे मौला ये मोइनुद्दीन की सादत है कि तूने अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है। मोइनुद्दीन मांग क्या सकता है, एक आरज़ू है, एक तमन्ना है मेरे मौला, अगर तू देना चाहता है, अगर तू अता करना चाहता है तो मोइनुद्दीन की एक आरज़ू है, मेरे सिलसिले के मुरीदों को बख्श देना। पर्दा गैब से आवाज आती है, मोइनुद्दीन तू हमारा खास बंदा है, तेरी आरज़ू मुबारक हो, जो तेरे मुरीद है और जो तेरे सिलसिले में क़यामत तक होंगे मैं सबको बख्श दूंगा। आपके पीरो मुर्शिद का नाम हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी है, और हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के पीरो मुर्शिद का नाम हजरत ख्वाजा शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह। हजरत ख्वाजा शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह ताला ने एक दिन अपने मुरीद ख्वाजा उस्मान हारूनी से फरमाते हैं, कल मुझ पर एक खास कैफियत तारी होने वाली है, जो इस हालत में मुझे देख लेगा वो जन्नती हो जाएगा। जो इस हालत में मुझे देख लेगा वो जन्नती हो जाएगा। लेकिन ए उस्मान हारूनी, अगर तुम किसी को ये बात बता दोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। अगर तुम ये बात किसी को बता दोगे तो जिसको बताओगे वो तो जन्नती हो जाएगा, मगर
मगर तुम जहन्नमी हो जाओगे। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी अर्ज करते हैं, मेरे पीरो मुर्शिद अगर इजाज़त हो तो मेरा एक ख़ास मुरीद है, एक चहीता मुरीद है, उसको मैं बता दूं। हजरत ख्वाजा शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, ठीक है इजाज़त है बता दे, मगर उससे कह देना वो किसी और को नहीं बताएगा, वरना इसका उल्टा हो जाएगा। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी अलैहि रहमा अपने सबसे चहीते मुरीद, सबसे प्यारे मुरीद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी अलैहि रहमत व रिज़वान को बता देते हैं, सुनो सुनो, कल तुम्हारे दादा मुर्शिद पर एक खास कैफियत तारी होने वाली है। इस हालत में जो उनको देख लेगा वो जन्नती हो जाएगा, मगर तुम किसी को बताना नहीं, वरना तुम जहन्नमी हो जाओगे, जिसको बताओगे वो जन्नती हो जाएगा। इतना सुनना था। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है, अब जिस गांव में जा रहे हैं सबको बता रहे हैं, मेरे दादा मुर्शिद पर कल एक खास कैफियत तारी होने वाली है, जो देखेगा जन्नती हो जाएगा। जहां जहां जा रहे हैं, गांव गांव, इलाका इलाका, नगर नगर डंका बजा रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब वो वक्त आता है, हजरत ख्वाजा शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस कैफियत के आलम में होते हैं। हजारों हजार का मजमा ख्वाजा शरीफ की ज़ियारत के लिए खड़ा है। इतने में जलाल के आलम में हजरत ख्वाजा शरीफ ज़ंदनी इरशाद फरमाते हैं, उस्मान हारूनी ये मजमा कैसा है, ये जम्मे गफीर कैसा है? कहा हुजूर आपकी ज़ियारत के लिए आया है। कहा क्या तुमने सुना नहीं था, जो किसी को बताएगा तो जिसको बताएगा वो तो जन्नती हो जाएगा, बताने वाला जहन्नमी हो जाएगा। कहा हुजूर मैंने नहीं बताया है किसी को। कहा किसने बताया है? कहा मोइनुद्दीन ने बताया है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को तलब किया जाता है, दादा मुर्शिद की बारगाह में हाजिर है। दादा मुर्शिद ने कहा, मोइनुद्दीन क्या तुमने ये मेरा फरमान नहीं सुना था कि जिसको बताओगे जहन्नमी हो जाओगे? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बड़ी इल्तिजा के साथ अर्ज करते हैं, हुजूर हाँ हाँ मैंने ये सुना था। तो कहा क्यों बता दिया? कहा हुजूर अगर मेरे एक मोइनुद्दीन के जहन्नम पे जाने से रसूलुल्लाह की हजारा उम्मत जन्नत पे जा रही है, तो ये सौदा गरीब नवाज को मंजूर है। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, आज़ाद का हिंदुस्तान जिंदाबाद, आज़ाद का हिंदुस्तान जिंदाबाद, फैज़ान गरीब नवाज जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। एक मोइनुद्दीन के जहन्नम में जाने से रसूलुल्लाह के हजारों अफराद जन्नती हो रहे हैं, तो यह मोइनुद्दीन को सौदा मंजूर है। इतना कहना था। आपके दादा मुर्शिद हजरत ख्वाजा शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं, इरशाद फरमाते हैं, मोइनुद्दीन आज से तुम गरीब नवाज हो। अल्लाह अकबर। ये दादा मुर्शिद का दिया हुआ लक़ब है गरीब नवाज, जिसे आज दुनिया के तमाम लोगों की जुबान पर मोइनुद्दीन कम, गरीब नवाज ज्यादा है। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहा जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहा जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहा जाते। इस्लामिया आप ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में बैठे हुए हैं, उनके प्रोग्राम में उनकी यादगार के मौके से उलमाए किराम से बयानात सुनेंगे। इतवार को 6 रजब मुरज्जब है, आपको उससे मुबारक। अजमेर की धरती पर लोगों का इज़्तिहाम होगा, जम्मे गफीर होगा और एक की जुबान पर होगा, उसका पता न पूछो, बस आगे पढ़े चलो। होगा किसी गली में तो मेला लगा हुआ। अल्लाह अकबर। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के कभी फरमान पर भी अमल कर लिया करो, सिर्फ करामात पर इक्तफा मत किया करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आज हमारा मुआशरा कहा जा रहा है। आज तो हम बुजुर्गों की करामात सुन लेते हैं, मगर बुजुर्गों के बताए हुए अक़वाल पर हमारी जिंदगी नहीं गुजर रही है। आज बुजुर्गों के नक्शे कदम से हम हट चुके हैं, तो आज हम मारे जा रहे हैं, आज हम सताए जा रहे हैं, आज हम काटे जा रहे हैं। आज हमने असहाबे सुफ़्फ़ा से दिया जाने वाला दर्से इनकलाब भुला दिया है। आज सहाबा के नक्शे कदम से हम दूर हो गए हैं। तभी तो किसी कहने वाले ने कहा था, फंस गए दाम में जिस वक्त से गुलशन छोड़ा, लिखते गुल न मिली जब से नशे मन छोड़ा। हम कहीं के न रहे जिल्लत खारी की कसम, जब से अल्लाह के महबूब का दामन छोड़ा। मस्जिदों को आबाद करो,
عزیزان ملت اسلامیہ قرآن کی تلاوت کرو۔ حضرت خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں سنو 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ خواجہ غریب نواز فرما رہے ہیں 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ خانہ کعبہ کا دیدار کرنا عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے، والدین کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، استاذ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، پیر و مرشد کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے یہ نصیحتیں کیوں کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کے دل میں قوم کا درد تھا، تبھی تو بیان فرماتے ہیں کہ سنو صرف قرآن کی تلاوت ہی ثواب کا کام نہیں ہے، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اگر کوئی خوشی کے عالم میں اور محبت کے عالم میں ایک مرتبہ ماں باپ کا چہرہ دیکھتا ہے اور دیکھ کر مسکرا دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے ایک حج مبرور کا ثواب عطا کرتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کہا جا رہا ہے، میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، آج ہمارا نوجوان خواجہ کی چوکھٹ پہ جھاڑو دے رہا ہے، پیر کی بارگاہ میں حاضر ہے، ماں ہے ایک پر ٹیبلٹ کے لیے ترس رہی ہے، باپ ہے پیاس سے بیتاب ہے مگر بیٹا ایک گلاس پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں کان کھول کر کے سن لو، اگر تمہارے والدین تم سے ناراض ہے، اگر تمہارے والدین تم سے دکھی ہے، اگر تمہارے والدین تم سے تکلیف میں ہے تو سنو پیر تو کیا چیز ہے، اولیاء کرام تو کیا چیز ہے، اللہ اور اللہ کا رسول تم سے ناراض ہو جائے گا۔ اور اگر تم خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے اسی حالت میں مر گئے، یہ طواف کعبہ تمہارے چہرے پہ مار دیا جائے گا، نہ تمہارا حج قبول ہوگا نہ تمہاری نمازیں قبول ہوں گی۔ پہلے اپنے والدین کو راضی کرو۔ تاریخ کا ایک واقعہ میں آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہوں اور اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں والدین کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں حسنین کریمین ہے، حضرت امام حسن امام حسین ہے۔ رات آدھی بیت چکی ہے اور سناٹا چھایا ہوا ہے، تمام اہل مکہ اپنے بستروں پر آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ رات کا آدھا حصہ گزرا ہے، اتنے میں ایک رونے والے کی آواز آتی ہے، ایک رونے والا زارو قطار رو رہا ہے، اے میرے مولا میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے میرے مولا میرے جرم کو معاف کر دے، اس طریقے سے آہوزاری کر رہا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی تڑپ جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں حسن ذرا دیکھو تو صحیح، رات کے سناٹے میں کون ہے جو مولا کی رحمت کو آواز دے رہا ہے، مولا کی رحمت کو متوجہ کر رہا ہے۔ حضرت امام حسن جاتے ہیں تو کیا منظر ہے نگاہوں کے سامنے، ایک بڑا ہی خوبصورت نوجوان جس کا آدھا جسم فالج زدہ ہے، غلاف کعبہ کو پکڑ کر مولا کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے، اے میرے مولا میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے میرے مولا میرے جرم کو معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ امام حسن کہتے ہیں اے نوجوان چل چل تجھے میرے بابا نے بلایا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے تمہارے بابا کون ہے؟ کہا داماد رسول علی نام ہے۔ اتنا سننا تھا وہ نوجوان اپنے جسموں کو زمین پہ گھسیٹتا مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ مولا کائنات نے کہا اے نوجوان تم نے کون سی ایسی غلطی کیا ہے، کون سی ایسی خطا کیا ہے، کون سا ایسا جرم کیا ہے کہ رات کے سناٹے میں جب پورا اہل مکہ اپنے بستروں پہ آرام کی نیند سو رہا ہے تو مولا کی رحمت کو آواز دے رہا ہے، مولا کی رحمت کو متوجہ کر رہا ہے۔ اس نوجوان نے کہا اے مولا کائنات میں بہت بڑا پاپی ہو، بہت بڑا گنہگار ہو، بہت بڑا مجرم ہو۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات نے کہا اے نوجوان تم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے، کون سا ایسا جرم کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا اے مولا کائنات میں طرح طرح کے گناہوں میں ملوث رہا کرتا تھا، یہاں تک کہ میرا باپ ایک بہت ہی شریف آدمی تھا، میں شراب پیتا تھا، میرا باپ مجھ کو سمجھاتا تھا بیٹا شراب کو چھوڑ دے، کل میدان محشر کے دن رسول اللہ کے سامنے کون سا چہرہ لے کر جائے گا، میرے آقا کو کیا جواب دے گا؟ اے مولا کائنات میں اپنے باپ کی نصیحت کو نظر انداز کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن میں شراب
शराब के नशे में घर आया और जैसे ही दरवाजे की कुंडी खटखटाई, मेरा वही शरीफ बाप दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही दरवाजे का कुंडी खोली है, दरवाजे का फाटक खुला है, मेरे मुंह से शराब की बू आ रही थी। मेरे बाप ने जैसे ही शराब की बू सूंघी है, कहा बेटा तुमने फिर शराब पी लिया। कल मैदान महशर के दिन रसूलुल्लाह के सामने कौन सा चेहरा लेकर जाएगा, मेरे आका को क्या जवाब देगा? ए मौलाए कायनात, मैं अपने बाप की नसीहत से नाराज होकर मैंने अपने बाप के चेहरे पे तमाचे मारे, इतना कहना था। मौलाए कायनात की हिचकियां बचाती है, मौलाए कायनात सारों कतार रो रहे हैं। अरे नादान, यहाँ तक कि उस नौजवान का गिरबान मौलाए कायनात ने पकड़ लिया। नादान, तुमने अपने उस बाप के चेहरे पे तमाचे मारे हैं। जब तू छोटा था वही बाप, अगर तू बीमार हो जाता था, तुझे लेकर इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, दिन को दिन नहीं समझता था, रात को रात नहीं समझता था, खाने को खाना नहीं समझता था। अल्लाह अकबर, उसकी एक तमन्ना रहती थी, मेरा बेटा शिफायाब हो जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए। आज जब तुम्हारे हाथों में ताकत आ गई है, आज तुम्हारे हाथों में कुव्वत आ गई है, उसी बाप के चेहरे पे तमाचे मार रहे हो। अल्लाह अकबर, मौलाए कायनात इतना रोए, इतना रोए, आपकी रीशे मुबारक आंसुओं से तरबतर हो जाती है। इधर हसनैन करीबैन भी रो रहे हैं। मौलाए कायनात थोड़ी देर के बाद कहते हैं, ए नौजवान आगे क्या होगा, जरा बयान तो कर। वो नौजवान कहता है, मौलाए कायनात क्या बताऊं, जैसे ही मैंने अपने बाप के चेहरे पे तमाचे मारे, वो मेरा बाप उठा, उसी गुस्से के आलम में हर में काबा में आया और आने के बाद मेरे लिए बददुआ किया। अभी मेरे बाप का हाथ नीचे भी नहीं हुआ था, मुझ पे फालिज का अटैक होता है और मेरा आधा जिस्म बर्बाद हो जाता है। मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से वालिदैन की दुआएं रब की बारगाह में कबूल होती है, इसी तरीके से वालिदैन की बद्दुआएं भी रब की बारगाह में कबूल होती है। अब उसके बाद वो मौलाए कायनात कहते हैं, ए नौजवान आगे बता क्या हुआ। वो नौजवान कहता है, जब मेरा बाप वापस आया, मुझे जमीन पे पड़ा हुआ देखा, मेरा आधा जिस्म बेकार था, तो वो मेरा ही बाप था, मेरी रगों में उसी का खून दौड़ रहा था। शफकत पिदरी जोश मारती है, मेरे बाप की आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटा चल, जहां खड़े होकर मैंने तेरी शिफायाबी के लिए दुआ, जहां खड़े होकर मैंने तेरे लिए बद्दुआ किया था, अब वही खड़े होकर तेरी शिफायाबी की दुआएं करूंगा। अल्लाह अकबर। इतना कहने के बाद अब वो नौजवान जो हिचकी मार कर रोता है, तो मौलाए कायनात कहते हैं, नौजवान क्या हुआ, आखिर इतना हिचकियां मार के क्यों रो रहा है? वो नौजवान कहता है, मौलाए कायनात मैं अपने बाप को एक ऊंटनी पर बैठाकर हर में काबा में ला रहा था, रास्ते में मेरे बाप की ऊंटनी बिदक जाती है और मेरा बाप ऊंटनी से जमीन पे गिरता है और दो चट्टानों के दरमियान दबता है और उसकी रूह कब से उनसरी से परवाज कर जाती है। बाप का इंतकाल हो गया। हे मौलाए कायनात, मैंने अपने बाप को वही दफनाया और दफनाने के बाद हर में काबा में आया। आज 8 साल का अरसा हो गया है। मैं मौला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांग रहा हूँ, अपने जुर्म की माफी मांग रहा हूँ, अपने खताओं की माफी मांग रहा हूँ। 8 साल का अरसा हो गया है, मगर अल्लाह की रहमत मुतवज्जे नहीं हो रही है। मौलाए कायनात ने कहते हैं, ए नौजवान जरा इतना बता, क्या तेरा बाप तुझसे राजी हो गया था, तेरा बाप तुझसे खुश हो गया था? वो नौजवान कहता है, हाँ मौलाए कायनात, मेरा बाप मुझसे राजी हो गया था, मेरा बाप मुझसे खुश हो गया था। तो मौलाए कायनात कहते हैं, हसनैन चलो चलो काबा के करीब चलते हैं, मैं इसकी शिफायाबी के लिए दुआ करूंगा, तुम दोनों आमीन कह देना, दुआएं रब की बारगाह में कबूल हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब 3 अफराद ये चले हैं। वो नौजवान भी अपने जिस्मों को घसीटता घसीटता काबा के करीब लाया है। मौलाए कायनात अपने दोनों हाथ को रब की बारगाह में बुलंद किए हैं, अभी होठ हरकत में नहीं आए हैं, हाथ को छोड़ देते हैं और उस नौजवान से कहते हैं, ए नौजवान जरा पूरी ईमानदारी के साथ बता दे, क्या तेरा बाप तुझसे राजी हो गया था, तेरा बाप तुझसे खुश हो गया था? वो नौजवान गिलाफे काबा को पकड़ लेता है, कहता है, मौलाए कायनात मैं गिलाफे काबा को पकड़ के
कसम खाता हूँ, मेरा बाप मुझसे राजी हो गया था, मेरा बाप मुझसे खुश हो गया था। अब मौलाए कायनात को चढ़ा लाता है, उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और रखने के बाद जैसे ही एक झटका मारते हैं, वो नौजवान हर में काबा में खड़ा हो जाता है और चलने लगता है। मैं कहना चाहता हूँ, जब अली के पशुओं का ये आलम है, 8 साल से हर में काबा में पड़ा हुआ इंसान अली के एक झटके में खड़ा हो गया, तो बाजुए मुस्तफा का आलम क्या होगा? जब उसके की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है, तो